بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد جی، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ یزید کے متعلق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فاسق تھا، کچھ کہتے ہیں یہ شخص ظالم تھا، منافق تھا، کچھ اس کو کافر کہتے ہیں، کچھ توقف کرتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آج کی ہماری جو نشست ہے تو اس نشست کے اندر آپ یزید کے متعلق وضاحت بیان فرما دیں، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا فرمان ذی شان ہے اور صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے تھے، عیسائیوں کے 72 ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں فرقہ فرمایا اور دوسری روایت میں ملت فرمایا، ملت واحدہ۔ تو فرمایا 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، وہ سب جہنم میں جائیں گے، الا فرقۃ واحدۃ او ملۃ واحدۃ، ایک فرقہ یا ایک مذہب جنت میں جائے گا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے تفسیر قرطبی میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس فرقہ یا مذہب کے متعلق فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا، تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم الجماع، یعنی وہ جماعت ہے جو جنت میں جائے گی، وہ جماعت ہے۔ اور حضرت ابن عباس صاحب فرماتے ہیں ہم آل سنت، وہ آل سنت ہیں۔ اور ابن عمر صاحب نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آل السنت جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اور وہ روایت جو ہے وہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ اس کے تحت آئی ہے۔ یوم تبیض وجوہ سے مراد آل السنت والجماعت، اور جو تسود وجوہ ہیں ان سے مراد انہوں نے آل البدعت اور مختلف جو دین کو بدلنے والے، دین میں خرابیاں پیدا کرنے والے، وہ لوگ انہوں نے لیے ہیں۔ تو یہ جو یزید تھا، اس کے تقریباً 4-5 حال بنتے ہیں۔ پہلا حال اس کا وہ تھا کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے والد ہیں، ان کے دور کا تھا کہ جب تک وہ زندہ رہے تو ان کے سامنے گو کہ باطناً یہ خبیث تھا، مگر اس نے ان کے سامنے کوئی ایسا فعل نہیں کیا کہ جس کو وہ ناپسند کرتے اور اس کو ڈانٹ پلاتے یا اس کو کوئی برا بھلا کہتے۔ نمازیں پڑھتا تھا ان کے سامنے اور اس طرح جو شرعی کام ہے وہ کرتا تھا۔ اب جن لوگوں نے اس کا وہ حال دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑا اچھا تھا، یزید بڑا اچھا تھا۔ وہی لوگ اس کو امیر المومنین اور رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہے ہیں اس کے لیے، جنہوں نے تاریخ میں وہ اس کا حال دیکھا اور اس سے آگے نہیں گئے۔ اور تقریباً وہ جو لوگ ہیں وہ ناسبیت اور خارجیت جو ہے اس سے وہ متاثر ہیں۔ اور پھر اس کا ایک حال، دوسرا حال وہ ہے کہ جب امیر معاویہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد جب یہ بادشاہ بنا، امیر بنا، تو اس وقت یہ کھل کے سامنے آ گیا، اس نے فسق و فجور جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اب اس حال کو جن راویوں نے روایت کیا ہے تاریخ میں، تو انہوں نے کہا ہے یہ فاسق تھا، یہ فاجر تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، اور اس طرح کے جو گناہ ہیں وہ انہوں نے گنوائے ہیں۔ اور یہ حال اس کا
امیر معاویہ صاحب کی وفات کے بعد ہے۔ یہ میرے نزدیک، میں کسی پر یہ کوئی طنز وغیرہ نہیں، اگر کسی کی اور کوئی تحقیق ہے تو بے شک، مگر میں جو سمجھا ہوں اس سارے اس کے اس دورانیے سے، تو یہ اس کا دوسرا حال تھا جس میں راویوں نے اس کو فاسق، فاجر وغیرہ یہ لکھا۔ اور اس کے بعد جب اس نے امام حسین پاک کی بیعت کا مطالبہ کیا کہ امام حسین پاک مجھ سے بیعت کریں، تو پھر وہ نفاق میں چلا گیا، منافقت میں چلا گیا۔ کیونکہ منافقت کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ چکر کرنا، مکر کرنا، ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا اور ان کو کوئی اہمیت نہ دینا، یہ منافقت تھی۔ تو یہ بھی نفاق میں چلا گیا، منافقت میں چلا گیا، کیونکہ اس نے کھلے عام کہہ دیا کہ حسین کو کہو کہ وہ میری بیعت کرے۔ تو اب یہ اس قابل نہیں تھا کہ امام حسین پاک کو یہ کہتا کہ وہ میری بیعت کریں۔ وہ تقوی میں، طہارت میں، زہد میں، اتقاء میں، خاندانی نسب میں، ہر حال میں وہ اعلیٰ تھے۔ اور پھر وہ جس گدی پر بیٹھے ہوئے تھے وہ رسول اللہ کی گدی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گدی پر بیٹھنے والے شخص کو یہ کہنا کہ تو میری بیعت کر، تو یہ اس کا نفاق تھا، یہ اس کی منافقت تھی۔ اور پھر منافقت سے بڑھ کر جب اس نے یہ حکم دیا کہ جیسے بھی ہو حسین سے میری بیعت لو، اگرچہ قتل کرنا پڑ جائے، جیسے بھی کر سکتے ہو میری بیعت لو، تو اب وہ ظالم بن گیا۔ یہ اس کا چوتھا حال ہے۔ پہلا اس کا وہ، دوسرا فاسق فاجر، تیسرا منافقت، اور چوتھا جو ہے وہ ظلم والا، تو ظالم بن گیا۔ اور اس کے بعد جب یہ ظلم کر بیٹھا، کربلا لگ گئی اور سج گئی، وہ خانوادہ رسول شہید ہو گئے، بہت سارے جو کاملین تھے وہ سب شہید ہو گئے، اور بچے وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اب اس کے بعد یہ جو اس نے رونا دھونا کیا ہے اور بظاہر کچھ الفاظ اس طرح کے کہے ہیں جس کو کچھ لوگ لے کر کے کہتے ہیں کہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، مگر حضور اعلیٰ پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قدس سرہ العزیز جیسے جامع اور کامل شخص، وہ مکتوبات شریف میں وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس نے کچھ دنوں کے بعد اپنے ساتھیوں میں یہ کہا تھا کہ میں نے بدر اور احد کا بدلہ لے لیا۔ تو حضور پیر مہر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قول کرنے کے بعد وہ کافر ہو گیا۔ یہ اس کے 5 حال ہیں۔ اب جس نے جو حال دیکھا یا تاریخ میں پڑھا یا سنا یا جو اس کا عقیدہ ہے اس کے مطابق اس کو انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا، اور آخری اس کا حال جو ہے وہ کفر والا تھا۔ اور رہ گئی یہ بات کہ امام صاحب یا بڑے بڑے جو جید علماء تھے انہوں نے یہ نہیں کہا، تو اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان پر یہ چیز مخفی ہو، ظاہر نہ ہوئی ہو، جو حضور سید پیر مہر شاہ صاحب فرما رہے ہیں یہ چیز ان پر مخفی ہو۔ تو یعنی ان 5 دور سے گزرتے ہوئے آخری حال جو اس کا تھا وہ کفر والا تھا، اور اس کی توبہ کی کوئی روایت بھی نہیں ہے، تو اس وجہ کر کے وہ کفر پر ہی مرا۔ یہ ہے ہمارے نزدیک اس کی زندگی کا مختصر خاکہ، اور ہم اس کو یہی سمجھتے ہیں۔ اور رہ گئی یہ بات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو برا نہ کہو اچھا کہو، تو پیر مہر شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا آخری حال تھا، مگر کفر یا کافر کی رٹ لگانے کی بجائے اگر اہل بیت پر درود و سلام پڑ جائے تو وہ زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ معتاد قسم کے لوگوں کا عقیدہ ہے، ہمارا بھی اس کے متعلق یہی خیال ہے اور یہی عقیدہ ہے۔